السلام علیکم۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ بقرعید کیوں منائی جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں بقرعید میں صرف جانور ہی کیوں قربان کیے جاتے ہیں؟ تو آئیے اس میں ایک واقعہ ہے، تو میں آپ کو یہ واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن آپ سو رہے تھے تو آپ کے خواب میں اللہ نے آپ سے کچھ کہا، ابراہیم تمہارے پاس تمہاری قریبی کوئی چیز ہے وہ میرے راہ پہ قربان کرو۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نبیوں کو کبھی کوئی غلط خواب نہیں آتا ہے۔ تو جیسے آپ صبح اپنے خواب سے جاگے، ان ٹائم آپ کے پاس 100-200 اونٹ ہوا کرتے تھے، تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ آپ پھر سوئے، آپ کو دوسرے دن بھی ایک خواب آیا، اس میں اللہ نے کہا، ابراہیم تم کوئی اپنی پسندیدہ چیز اپنے راہ میں قربان کرو۔ آپ پھر کل صبح خواب سے جاگے اور آپ نے 200 اونٹ پھر اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ پھر تیسرے دن آپ کو خواب آیا، اللہ نے کہا تمہاری کوئی پسندیدہ چیز وہ تم اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ وہ صبح خواب سے جاگے، انہوں نے سوچا کہ میری جو پسندیدہ چیز ہے جتنی ہے میں تو اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو پھر کیوں؟ پھر انہیں یاد آیا میری سب سے قریبی چیز میری ایک اولاد ہے، میرا بیٹا۔ ان کی بہت مشکل دعاؤں سے صرف ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، تو انہوں نے سوچا یہی ان کے قریبی چیز ہے، تو انہوں نے اسے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا سوچا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ایک شادی میں جا رہا ہوں، تم ہمارے بیٹے کو تیار کر دو خوشبو لگا کے۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا۔ جب وہ تیار کرنے لگی تب انہیں بہکانے کے لیے شیطان آیا۔ شیطان نے کہا، کیا تم جانتی ہو تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہیں نہیں لے جا رہے ہیں، وہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا، یہ تو فخر کی بات ہے کہ میرا اولاد اللہ کی راہ میں قربان ہوگا۔ تو پھر شیطان وہاں سے چلا گیا۔ تو پھر شیطان ان کے بیٹے کے پاس گیا، پھر اسے کہا کہ تمہیں تمہارے ابا کہیں نہیں لے جا رہے، تمہیں تمہارے ابا اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، شیطان تم پہ لعنت ہو۔ تو وہ میں ضرور کروں گا۔ تو وہاں سے وہ شیطان چلا گیا۔ آپ علیہ السلام گئے، پھر ان کے بیٹے نے فرمایا کہ ابا حضور آپ میری آنکھیں بند کر دیں پٹی سے اور میرے ہاتھ پیر باندھ دیں، کیونکہ میں آپ کا اولاد ہوں، آپ یہ نہیں کر پائیں گے، آپ کے ہاتھ کانپیں گے۔ تو انہوں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے چھرا چلایا تو اللہ نے اوپر سے فرمایا کہ جاؤ، اپنے فرشتے کو فرمایا کہ جاؤ ان کے بیٹے کی جگہ پہ ایک بھیڑ رکھ دو۔ تو جب انہوں نے چھرا چلایا، اپنی آنکھ کی پٹیاں کھولی تو دیکھا ان کا بیٹا صحیح سلامت ان کے بغل میں کھڑا تھا،
اور ایک بھیڑ کی قربانی ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے جو میرے پسندیدہ چیز ہوتے ہیں میں ان کی آزمائش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ کتنا اس کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو تب سے ہی جانور کی قربانی ہونے لگی۔ یہ تہوار ہمارے یہاں 3 دن، ہمارے ہندوستان میں 3 دن منایا جاتا ہے، اور اس کے قربانی کے گوشت 3 حصے میں بٹتے ہیں۔ ایک حصہ غریبوں کو جاتا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کو، اور ایک حصہ گھر میں رکھا جاتا ہے۔ اور باہر دیشوں میں یہ تہوار 7 دن منایا جاتا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔